نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید فرقان حمید میں وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ موجود ہے، جس کا ذکر ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ تعظیم کرو، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تکریم کی انتہا کر دو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیاتوں کے پیش نظر تعظیم مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اور عبادت خدا، ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف تعظیم مصطفیٰ کا سلسلہ ہو، ایک طرف اطاعت مصطفیٰ کا پہلو ہو، ایک طرف عبادت خدا کا پہلو ہو، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اللہ کی عبادت کا پہلو موجود ہے، حضور کی اطاعت کا پہلو بھی موجود ہے، حضور کی تعظیم کا پہلو بھی موجود ہے، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ ہم نے جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور صحابہ کے عمل کو دیکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم نام بھی جو ہے، عظیم شخصیت بھی جو ہے، وہ تعظیم مصطفیٰ کو ترجیح دیتے ہیں عبادت خدا پر۔ نماز قضا ہو گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں خلل نہیں آیا، نماز دوبارہ پڑھ دی گئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، عبادت اگر ٹائم پر نہ ہو، وقت پر نہ ہو، اس کی قضا ہے، اس کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نقطہ ہے کہ اگر یہ ساکت ہو گیا، گر گیا، تو ایمان گر جائے، ایمان گر جائے۔ تو تعظیم مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہے عبادت خدا پر۔ بخاری میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قمت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فمرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قریب، اللہ کے محبوب میرے قریب سے گزرے، فدعانی، مجھے آواز دی، وہ سعید میں نے سن لی، اور فلم آتے ہی حتی صلیتہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتا تھا، سجدہ کر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، رکوع میں تھا، رکوع پورا کیا، سجدہ پورا کیا، تشہد پورا کیا، اور پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آتیتہ، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، فقال ما منعک ان تأتینی، حضور نے فرمایا جب میں نے تجھے بلایا تھا، میں نے آواز دی تھی، آواز سنی تھی، فرمایا یا رسول اللہ سنی تھی، تو پھر فوراً لبیک کیوں نہیں کہا، فوراً بارگاہ مصطفی میں حاضر کیوں نہیں ہوا، فوراً میری بارگاہ میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ صحابی نے معقول عذر پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، معقول عذر ہے، نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کی کنڈیشن تھی تو سجدہ، پھر میں نے تشہد پورا کیا، رکوع کی کنڈیشن تھی، رکوع، سجدہ اور تشہد پورا کر کے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، ہمیں کہتے ہیں جی بخاری سنایا کرے، بخاری میں جو تعظیم صحابہ
صحابہ نے حضور کی تعظیم کی انتہا کر دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنے میں صحابہ نے تعظیم کی انتہا کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے میں تعظیم کی انتہا کر دی ہے. بعض مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان یوں لگتا تھا حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اتنے مہذب اور مؤدب ہوتے تھے کہ اگر پرندہ ان کے وجود پر بیٹھتا، سروں پر بیٹھتا، پرندے کو یوں لگتا تھا میں کسی مردہ وجود پر بیٹھا ہوا ہوں. حضور کی اتنی تعظیم کرتے تھے صاحب. اب تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو ایمان نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے تو عبادت نہیں. صحابی نے معقول عذر پیش کیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے حبیب نے قرآن کی آیت سنا دی. الم یقل اللہ، کیا اللہ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ کون سا فرمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب جس وقت بھی تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی. ویسے ایک سوال ہے، اللہ کی آواز کبھی آپ نے سنی ہے؟ اللہ کی صدا کبھی آپ نے سنی ہے؟ اللہ کی ندا کبھی آپ نے سنی ہے؟ یہ مؤذن کی آواز ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مؤذن کی صدا ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مؤذن کی ندا ہوتی ہے اللہ اکبر. اللہ کی تو آواز آپ نے سنی نہیں ہے، اللہ کی صدا تو سنی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب اللہ بلائے یا رسول اللہ، یا اللہ تیری آواز ہی نہیں ہے، ہم سن ہی نہیں سکتے. فرمایا مطلب یہ نہیں ہے جب مصطفیٰ بلائے تو سمجھ لو یہ اللہ نے بلا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مصطفیٰ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا. اور خدا کی قسم جو رسول کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے، جو رسول کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے. جس نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی گویا کہ اللہ کے ید قدرت پر بیعت کی. جس نے، میرے حبیب فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے اپنے خالق کے مطلق کا جو ہے وہ جو ہے حسن مطلق کو تکا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن میں ثابت ہے. اب تعظیم مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اکبر. اطاعت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ اطاعت خدا پر مقدم ہے. جہاں پر اطاعت مصطفیٰ، اور کئی ایسے واقعات ہیں اور صحیح روایات ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز پر لبیک کہا، فرض رہ گئے، واجبات رہ گئے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے جو صحابہ کو تمغے عطا فرمائے ہیں، صحابہ کو جو اعزازات عطا فرمائے ہیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ صحابہ کا وہ تمغہ ہے. جب انہوں نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا تو اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی. بچا کیا ہے؟ اللہ اکبر. تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کو پورا کرنے میں تاخیر ہو گئی. صحابی نماز پڑھ رہے، حضور بلاتے ہیں، صحابی کو تاخیر ہو گئی. پورا تو کرنا تھا نا، ادھوری تو نہیں چھوڑ سکتے، پورا کرنا تھا. آپ کا من بھی یہی کہہ رہا ہے، سب کی طبیعت کا تقاضا یہی ہے، صحابہ نے بھی یہی سوچا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، اللہ کی رضا کچھ اور ہے. حضور نے فرمایا
अलम यकुलिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, क्या आपने नहीं सुना जब अल्लाह बुलाए, अल्लाह का रसूल बुलाए, जब बुलाए जिस हाल में बुलाए उस हालत को वहीं छोड़ना होगा, उस कैफियत को वहीं छोड़ना होगा, उस इबादत को वहीं छोड़ना होगा, बारगाह मुस्तफ़वी में हाजिर होना। कुरान पाक में आपने नहीं पढ़ा कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह की नमाज है या जोहर की नमाज है, नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर के दिल में ख्याल आया किबला बदल दिया जाए, हुजूर के दिल की तमन्ना हुई किबला बदल दिया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब किबले बदलने का हुक्म जिब्रील नमाज में लेकर के आए, हुजूर ने जब अपने कदम उठाए, सहाबा इधर उधर नहीं तकने लगे, इमाम साहब को क्या हो गया है, सहाबा इधर उधर नहीं देखने लगे, मुस्तफ़ा को क्या हो गया है, वो चुप करके आंख बंद करके मुस्तफ़ा के पीछे चले आए। यही ताज़ीम मुस्तफ़ा थी, एक तरफ इताअत मुस्तफ़ा थी, एक तरफ इबादत मुस्तफ़ा थी। इबादत मुस्तफ़ा इबादत खुदा थी, इबादत में चलने फिरने से नमाज टूट जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चलने फिरने से नमाज नहीं छूटती, नमाज नहीं टूटती। मैं बता रहा था, सहाबी ने जब ये माकूल उज़र, बज़ाहिर माकूल उज़र था कि या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना, जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए, अल्लाह की आवाज़ हमने नहीं सुनी लेकिन मुस्तफ़ा की आवाज़ सुनी, अल्लाह को हमने नहीं देखा लेकिन मुस्तफ़ा को हमने देखा है। और फिर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना ईमान है, इतना इत्क़ाद है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू जहल आकर कहता है कि ये बता अबू बकर, अगर कोई शख्स ये कहे मैं रात के कलील हिस्से में ज़मीन को छोड़ करके सिदरतुल मुंतहा अर्श उला लामकां की वुसअतों में चला गया, ये मानता है। फरमाया अगर कोई बंदा कहता है तो अबू बकर की समझ में नहीं आता। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फरमाया मेरा यार कहता है तो फिर अबू बकर मानने के लिए तैयार है, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा जो भी कहते हैं वो हक कहते हैं और जो भी कहते हैं मेरे रब से बोल करके सुन करके कहते हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सैयदी मुर्शिदी। अल्लाह ताला हमारे दर्स को कबूल फरमाए। सलाम।